پروفیسر خان زنور رائٹس ایپیسوڈ 2 سیریز 2 ان پروفیسر شاہ ناول۔ یونیورسٹی سے گھر واپس آتے ہی اسے وحشت سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اگر شاہ زیب اور افریہ اس گھر میں نہ آتے تو یقیناً اب تک اس سے کوئی بڑا قدم اٹھا چکے ہونا تھا۔ نورے لنچ ریڈی ہے، لنچ کر کے اپنے کمرے میں جانا۔ فاطمہ بیگم کی آواز سن کر اس نے سختی سے لب بیچ لیے تھے۔ مجھے بھوک نہیں لگی، وہ بولتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی جب فاطمہ بیگم اس کے قریب آئی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ لنچ کر کے اوپر جانا۔ تم دونوں بہن بھائی میری زندگی کا عذاب ہو۔ فاطمہ بیگم کی بات سے وہ حیران نہ ہوئی تھی۔ یہ باتیں تو وہ بچپن سے سنتی آئی تھی۔ ان کی باتوں کا زہر جو سب سے چھپا کر اس کے دماغ میں بھرتی تھی اب وہ اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ فاطمہ بیگم نے زور سے اس کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ نورے نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا جن کی انگلیاں اسے اپنے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نورے نے جھٹکے سے ان سے اپنا بازو آزاد کروایا تھا۔ میرا بھائی آ گیا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی آئی ہیں وہ آپ کی اور اس ہوازادی بہن سے بھی برا اشر کرے گا۔ نورے کے لہجے کی سختی اور غصے سے فاطمہ بیگم کو بری طرح حیران کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات پر صدمے میں چلی گئی تھی۔ چٹاخ! فاطمہ بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور نورے کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ ساکت کھڑی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی نورے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اپنے پیچھے سے شاہ زیب کی آواز سن کر فاطمہ بیگم سٹ آ گئی تھی۔ یہ کون سا پہلی بار ہوا ہے جو ان سے پوچھ رہے ہیں؟ فاطمہ بیگم کی نظروں سے نظریں ملاتی وہ تلخی سے بولتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ کے شوہر سے تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن دوبارہ میری بہن پر اپنے ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ اپنے ہاتھوں اور زبان پر قابو رکھنا سیکھیں، ورنہ ان چیزوں کو ناکارہ بنانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ مقابل عورت کا گلا دبا دے جو نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی بہن پر ہاتھ اٹھاتی رہی تھی۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھیں، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں دی۔ آپ تو پھر اس کے مقابلے میں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شاہ زیب کی سرد آواز پر وہ معاملہ بگڑتے دیکھ کر غصے میں بھری کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاہ زیب نورے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر افریہ کو یونیورسٹی سے پک کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے اسے مجبوراً گھر سے جانا پڑا تھا۔ وہ افریہ کو لینے کے لیے پارکنگ لاٹ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے میسج ملا تھا کہ وہ اپنے سر سے اپنے فائنل پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہے۔ شاہ زیب گاڑی سے نکلتے اسے میسج کر کے پوچھ چکا تھا وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مطلوبہ روم میں پہنچ کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر افراح اس کی جانب مڑتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بس 5 منٹ ویٹ کر لیں، افراح نے شاہ زیب کو کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا رحمان کو گھورنے لگا تھا جو مسلسل افراح کو گھور رہا تھا۔ اس نے ایک بار گلا کھنکارتے اسے وارن کرنا چاہا تھا، جسے وہ گھور رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے، مگر اس کی نظروں کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ آخر خود بھی تو مرد تھا اور مرد کی فطرت سے اس سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے۔ اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ پانے پر وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا میری بیوی سے دور رہو، شاہ زیب نے رحمان کے مکہ مارتے ہوئے کہا تھا، جو بظاہر تو افراح سے بات کر رہا تھا مگر اسے گہری نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا، جو افراح کو بھی محسوس ہو رہا تھا مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ شاہ زیب چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ افراح نے آنکھیں پھیلاتے شاہ زیب کو تھامنا چاہا تھا جو بپرے شیر کی مانند رحمان پر جھپٹا ہوا تھا۔ آج میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا جس سے تمہیں یہ بار بار گھور رہا تھا، وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ رحمان اسے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جب شاہ زیب نے ایک مکہ اس کے مارا تھا۔ چھوڑو مجھے! رحمان نے بھی شاہ زیب کو مکہ مارنا چاہتا جو اچانک افراح کے آگے آنے سے پوری شدت سے اس کی کمر میں بج گیا تھا اور بس یہاں ہی شاہ زیب کا تھوڑا بہت کنٹرول بھی ختم ہو گیا تھا۔ افراح کے منہ سے ایک درد بھری سسکی نکلی تھی۔ شاہ زیب نے اسے پیچھے ہٹاتے رحمان کے مکے مارنا شروع کیے تھے۔ افراح نے اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی مگر شاہ زیب کے سر پر تو جنون سوار تھا، وہ تو کبھی خود بھی اسے تکلیف نہ دیتا تھا تو اسے کہاں منظور تھا کوئی اس کی بیوی کو مارے۔ شور سنتے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے اسٹوڈنٹس نے شاہ زیب کو رحمان سے دور کیا تھا جس کی حالت ابتر تھی۔ شاہ زیب کے خود بھی ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ سب سے خود کو چھڑواتا افراح کو نرمی سے تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی ہے۔ شاہ زیب نے پارکنگ لاٹ میں رکتے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ زیب، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتی اس کے گرم خون کو
پل میں ٹھنڈا کر گئی تھی۔ شاذب نے گاڑی کھولتے، اسے اندر بٹھاتے، اس پر جھکتے، اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے اس کے گال پر شدت سے بوسہ لیا تھا۔ افراح نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو اب بالکل ایسا ہو گیا تھا جیسے کچھ منٹ پہلے وہ ایک شخص کا حشر بگاڑ کر نہ آیا ہو۔ نورے نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا، جہاں اس کے گال پر ہلکی ہلکی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے فاؤنڈیشن نکالتے اچھے سے اپنے چہرے کو میک اپ سے کور کر لیا تھا۔ آج اس کا صبح صبح ہی موڈ خراب تھا۔ ساری رات وہ ویسے بھی سو نہیں پائی تھی اور اب نیند سے آنکھیں سرخ اور سر بھاری تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ شاذب نے اسے کافی آوازیں دی تھیں مگر وہ رکی نہیں تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ سب سے پہلے چائے پینے کیفے میں چلی آئی تھی۔ صبح کا وقت تھا تو کیفے بھی خالی پڑا تھا، بس ایک دو ٹیبلز پر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے لیتی وہ واپس مڑتی گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر موجود خالی جگہ پر چلی گئی تھی۔ یہاں کافی درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کے صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ چائے سے محفوظ ہونے لگی تھی۔ یہ چیئر پرسن کب واپس آئے گا؟ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ درختوں کے پیچھے سے نورے کو کوئی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ ہاں، وہ شاذل خان یہاں پہنچ چکا ہے۔ شاذل کا نام سنتے ہی اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر مجھ سے پہلے شاذل کے ہاتھ چیئر پرسن لگ گیا تو ہم بہت بری طرح پھنس گئے۔ مقابل کی آواز میں ڈر تھا۔ نورے نے بالکل خاموشی سے درخت کے پیچھے سے سر نکال کے اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی کا نہیں لگ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، اس شاذل خان کا ہم اسی کے کھیل میں گھما دیں گے۔ ہاں، اب میں معلوم کرتا ہوں یہ بھگوڑا کب تک آئے گا تاکہ اس کا کام تمام۔ وہ بات ختم کرتا کال کاٹ گیا تھا۔ نورے نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد تیزی سے وہ اپنی چیزیں اٹھاتی کلاس میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون کیا کرنے والا ہے اور کیا کرے گا۔ شاذل کی کلاس کے بارے میں سوچتے ہی اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ کلاس پر بیٹھتے اس نے اوپر کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ شاذل معمول کے مطابق چہرے پر سخت تاثرات لیے کلاس میں داخل ہوا تھا۔ اس کی موجودگی سے سارے کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نورے کی بےعزتی کے بعد کوئی بھی شاذل سے بےعزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ شاذل نے ساری کلاس پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ اس کی نظریں بے ساختہ اسکن سوٹ پہنے نورے پر گئی تھی، جس سے وہ فوراً اپنی نظریں ہٹا گیا تھا۔ سارا لیکچر سکون سے گزرا تھا، جس پر بچے سکون کا سانس لیتے لیکچر فری ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ تم رک جاؤ، مجھے تم سے کل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس نے نورے کو روک لیا تھا۔ نورے ضبط کرتی رک گئی تھی، ورنہ کلاس سے جان خلاصی کے بعد وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ براؤن شلوار قمیص کے ساتھ فاس کوٹ پہنے اپنے کرتے کے کف فولڈ کیے شاذل خان اپنی خوبصورتی کے ساتھ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات دیکھ کر نورے ایک پل کو گھبرا گئی تھی۔ جی پروفیسر، اس نے لب بیچ کر آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ تم جو کل کلاس کے دوران باہر چلی گئی تھی، مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند۔ آئندہ خیال رکھنا، ورنہ سب کے سامنے بول کر عزت کرنا مجھے پسند نہیں۔ اس کی بات پر نورے نے زور سے مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کی گال کی طرف اٹھی۔ اس کی تیز نظروں سے نورے کے گال پہ پڑا نشان فاؤنڈیشن کی وجہ سے بھی چھپ نہیں سکا۔ اوکے پروفیسر، اگر آپ کی اجازت ہو تو جاؤں؟ اسے دانت کچکچا کر پوچھا تھا۔ شاذل نے اس کے لہجے کو اگنور کرتے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا تھا۔ نورے ضبط کرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ملی، مجھے سوپ بنا دو۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس نے بھوک کے احساس سے ملی کو آواز دی۔ اوکے میم، ملی نے جواب دیا۔ روحان نے اس کی نرم آواز سن کر ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ دانیل نے بھی عین اسی وقت اس کی طرف دیکھا تھا۔ روحان اس کی گرے آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ دانیل نے گھبرا کر نظریں پھیر لینے اس نے بھی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی، مگر ساری توجہ اس موم کی گڑیا کی طرف ہی تھی جو انگلیوں پر کچھ گنتی گن گن کر سانس لے رہی تھی۔ اپنی سانس نارمل کرتی وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ روحان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا روحان کو یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے۔ وہ اس دوران اس نے ہر فرصت بھرے لمحے میں صرف اور صرف ایک ہستی کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ تھی دانیل۔ دانیل ناشتہ کرتی کنکھیوں سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 1 مہینے سے اس کے ساتھ تھا۔ شروع میں جب بھی روحان کی نظریں خود پر محسوس کرتی تو اس کا دل کرتا خود کو نوچ لے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کو گندی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ کئی بار اس کی نظریں روحان کی نظروں سے ملی تھیں، جن میں عزت اور احترام کے علاوہ اسے کوئی گندگی یا غلاظت نظر نہیں آئی۔ اپنا ناشتہ کرتی وہ اٹھ کر بالکل روحان کے سامنے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ روحان اپنے سینے پر بازو باندھے بلیک 3 پیس سوٹ میں بالکل ساکت کھڑا تھا۔ وہ دانیل کی نظریں خود پر محسوس کرتا بھی خاموش کھڑا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ نظر اٹھا کے اس گڑیا کو دیکھ لے، لیکن اپنے دل کو سمجھاتے وہ نظری سیدھی کر گیا تھا۔ میری طرف دیکھو۔
دانین کانپتی مگر مضبوط الفاظ میں بولی تھی، اور ایسا ہو سکتا تھا دانین روحان کو کچھ کہے اور وہ پلک جھپکے سے پہلے نہ کر گزرتا۔ اس نے آنکھیں دانین کی طرف کی تھی۔ روحان کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کا تنفس بگڑا تھا۔ وہ اپنی نظریں روحان سے ہٹاتی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ روحان نے اسے بازو سے پکڑ کے گرنے سے بچایا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے دانین کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس نے زور سے اپنے ناخن روحان کے ہاتھ پر مارے تھے۔ روحان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا تھا۔ دانین اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی سیڑھیاں پھلانگتی تیزی سے اوپر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ تب تک روحان پریشان رہا تھا مگر اس کے ساتھ ملی تھی، جسے سوچ کر اس نے خود کو قابو کیا تھا۔ دانین کے تیز ناخن اس کے ہاتھ کی جلد کو پھاڑ گئے تھے۔ اسے ہلکی سی جلن ہو رہی تھی جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ تمہیں فرصت مل گئی آج مجھ سے ملنے کی؟ حیدر سلطان نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد آج ان سے ملنے آیا تھا۔ شاذل خان ان کا بچپن کا دوست تھا۔ مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سننی۔ تمہیں جن گنز کا کہا تھا وہ کب تک آئیں گی؟ شاذل نے سگریٹ کی ڈبی اس کے ٹیبل سے اٹھاتے اپنے پاس موجود لیٹر سے سلگائی تھی۔ کچھ ٹائم لگے گا۔ تم اتنے بے صبر کیوں ہو؟ ان گنز کا آخر تم نے کرنا کیا ہے؟ حیدر سلطان نے تجسس سے پوچھا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو حیدر، مجھے اپنے کلائنٹس کی طرح ڈیل کرو۔ دوست ہم اس آفس کی چار دیواری کے باہر ہیں۔ شاذل کا سرد لہجہ سن کر حیدر نے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ مسٹر شاذل خان، آپ کے باپ کا صبح مجھے فون آیا تھا اور آپ کے نئے کارنامے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی کر کے میرے سامنے موجود کرسی پر براجمان ہو جائے۔ وہ اپنی ٹائی ٹھیک کرتا پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ شاذل نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ابھی مجھے ضروری کام ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ میری گنز کو جلدی ڈیلیور کرواؤ۔ شاذل اپنے موبائل پہ میسج دیکھتا تیزی سے نکل گیا تھا۔ در سلطان اس کی متجسس نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے شاذل خان؟ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ معمہ بھی وہ جلد حل کرنے کے بارے میں سوچتا اپنے کاموں میں جٹ گیا تھا۔ حیدر سلطان اللیگل گنز خریدتا اور بیچتا رہتا تھا، تبھی شاذل نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اسی وجہ سے وہ اس پر اعتماد کرتا تھا۔ نوری کو زبردستی افرا اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تھی، ورنہ سر درد کی وجہ سے وہ بس سونا چاہتی تھی، مگر افرا کے پیار سے بولنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ شاذب ضروری میٹنگ کی وجہ سے آفس تھا، اس لیے وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ افراح نے اسے شاپنگ کرتے ہوئے بری طرح گھما دیا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ افراح سے ایکسکیوز کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب اندر سے آتے آوازوں نے اس کے قدم ساکت کر دیے تھے۔ جانی پہچانی آوازیں سن کر اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تھا۔ جلدی سے مجھے اس شخص کا نام بتا دو، مجھ سے صبر بالکل نہیں ہے، تو میں 1 منٹ میں اوپر کی سیر کروا دوں گا۔ شاذل کی غصے سے بھری سرد آواز سن کر نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ شاید وہ غصے میں دروازہ کھولنے کی آواز بھی نہیں سن پایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جو مرضی کر لو، وہ تمہیں کبھی نہیں پیٹ پائے گا۔ تم جیسے ہزاروں کتے اس کے پیچھے ہیں، مگر وہ شیر ہے اور شیر کا شکار کتے نہیں کر سکتے۔ اس آدمی کی باتوں نے اس کے خون کو گرما دیا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اپنے واسکٹ سے گن نکالتے اس نے مقابل کے زخمی چہرے کو دبوچ کر اس کے منہ کے اندر گھسا دیا تھا۔ پاگل سن کی انسان ہر بات پر گن نکال لیتا ہے، گنڈا کہیں کا۔ نورے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ وہ پہلا ایسا غیر مرد تھا جسے دیکھ کر نورے کو اپنے جسم پر سوئیاں رینگتی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ شیر نہیں، گیدڑ ہے، اور اس کا پالتو کتا تو ہے۔ میں شیر ہوں اور اس کا شکار تمہارے بنا بھی کر سکتا ہوں۔ ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پہ مارتے شاذل نے غصے سے گرا کر کہا تھا۔ آہ! نورے نے شاذل کی حرکت کو دیکھتے بے ساختہ چیخ مار دی تھی۔ شاذل کی سرخ آنکھیں بے اختیار نورے کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ نورے کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتے اس نے زور سے گن اس زخمی آدمی کے مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ نورے تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ شاذل کی سرد آنکھوں نے جیسے اسے ساکت کر دیا تھا۔ شاذل نے اپنا فون نکالتے بنا نورے سے نظر ہٹائے کسی کو کال ملائی تھی۔ اس آدمی کو یہاں سے لے جاؤ، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ نظریں ابھی بھی نورے پر تھی، جو شاذل کو اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر پیچھے قدم اٹھانے لگی تھی۔ نورے کی نظر بے ساختہ شاذل کے ہاتھ میں پکڑی گن کی طرف گئی تھی۔ اس کے سفید ہاتھوں پہ خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ نورے کا سانس خشک ہوا تھا۔ شاذل کے قریب آنے پر ایک کانپتی سانس اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی تھی۔ شاذل نے اپنا ہاتھ نورے کے بائیں جانب دیوار پر ٹکاتے گن اس کے چہرے کے آگے کی تھی۔ پیچھے ہٹے، وہ گن دیکھ کر آنکھیں زور سے میچ کر بولی تھی۔ شاذل نے گن سے اس کے دوپٹے سے نکل کر چہرے پر لہراتی آوارہ لٹوں کو دور کیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے سامنے معصوم چڑیا لگ رہی تھی۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر جگہ تمہارا موجود ہونا ضروری ہے؟
اس نے گن کی نال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ اٹھایا تھا۔ نورے نے دھیرے سے نظریں اٹھاتے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا تھا جس میں انتہا کی کشش تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی نظروں کا سامنا نہ کر سکی، تبھی فوراً اپنی نظروں کا زاویہ پھیر لیا تھا۔ اور آپ کا پاگلوں کی طرح ہر جگہ گن نکال کر لوگوں کو مارنا مجھے آپ کا پسندیدہ مشغلہ لگتا ہے۔ وہ اپنے لبوں کو کاٹتی اکھڑے لہجے میں بولی تھی۔ شاذل جو اسے سکون سے سمجھانا چاہتا تھا، اس کے لہجے نے اس کو غصہ دلا دیا تھا، اور غصہ تو ہمیشہ اس کی ناک پر بیٹھا ہوتا تھا۔ شٹ اپ! یہ گن دیکھ رہی ہو؟ ابھی کے ابھی اس کی ساری گولیاں تمہارے اندر اتار بھی دوں گا تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے گن کی نال اس کی گال میں ہلکے سے دھساتے سرد لہجے میں پوچھا۔ نورے کا دل ایک دم رک کر پھر دھڑکا، کیونکہ شاذل خان جو کام کرتا ہے اس کی خبر کسی زیرو کو بھی نہیں ہوتی۔ لوگ مجھے کلینر کہتے ہیں کیونکہ میں ہر کام بہت صفائی سے کرتا ہوں۔ وہ اس پہ جھکا غصے سے پھولی رگوں کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتی نورے تھوڑا سا جھک گئی تھی۔ اوہو، مجھے نہیں پتا تھا آپ چپڑاسی ہیں۔ وہ اس کی کلینر والی بات پر اپنا ڈر چھپاتی طنزیہ بولی تھی۔ شاذل نے چھوٹی آنکھیں کر کے غصے سے اسے گھورا تھا، جو اسے ڈرنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور رہی تھی۔ اور نورے پہلی لڑکی تھی جس نے شاذل کے غصے کا سامنا تحمل مزاجی سے کیا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اور خبردار کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں دنیا سے ایسے غائب کرواؤں گا تمہارا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ اپنا فون وائبریٹ ہوتا محسوس کر کے جس قدر سخت لہجے میں بولا تھا، نورے کو نہ جانے پھر بھی اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اور شاذل خان وہ پہلا غیر مرد تھا جس کے سامنے نورے تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ اس سے ڈرنے کے باوجود بھی اسے جواب دینے سے خود کو روک نہ پاتی تھی۔ شاذل خان پیچھے ہٹتا اس سے دور ہوتا کال پک کر چکا تھا۔ نورے اپنی جان خلاصی ہونے پر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ جاری ہے۔ تو دوستوں، کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اسٹے ٹیون۔